السلام علیکم ڈیئر ریڈرز۔ وہ چیونگم چباتی ہوئی اپنی پونی ٹیل ہلاتی بس اسٹینڈ پر پہنچی تھی۔ پورا بس اسٹینڈ بھرا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پاس پڑے ایک بڑے سے پتھر پر دب سے بیٹھی بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزارگی عیا تھی۔ صبح کی صبح تائی امی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بس کیا تھی وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ حیا میری جان تم آ گئی، کہاں تھی 2 دن سے؟ کالج کے گیٹ سے داخل ہوتی مہروز حیا کے گلے لگتی خوشی سے پوچھنے لگی، بس ذرا طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی کر لی، تو بتا کیسے گزرے 2 دن میرے بغیر؟ اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ دن بہت بورنگ گزرے، تو بتا طبیعت کو کیا ہوا؟ مہروز منہ بنا کر کہتی اس سے سوال کر کے۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی، بے نیازی سے کہا کیا؟ تائی امی نے کچھ کہا کیا؟ تیرا موڈ ابھی بھی کچھ خراب لگتا ہے۔ مہروز نے اندازہ لگایا تھا۔ کیا بتاؤں، صبح بھی جھگڑا ہو گیا، ناشتہ بھی نہیں کر سکی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی بے بسی سے بولی، اچھا چل کینٹین کچھ کھاتے ہیں، پھر مجھے پوری بات بتا۔ مہروز اسے کینٹین لے گئی۔ چل اب شروع ہو جا۔ برگر اور کوک پینے کے بعد مہروز سے بولنے کو کہا، یار چھوڑ نا، تجھے پتا تو کیا کرتی ہے وہ؟ آج بس آپ ہی کو صبح صبح باتیں سنا رہی تھی، میں نے 2 4 کھری کھری سنائی اور ناشتہ چھوڑ کر آ گئی۔ اس نے ہاتھ صاف کرتے عام سے انداز میں کہا، تو غصہ کھانے پر مت نکالا کر، چل اب چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اسے کہتے بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے پتا ہے کلاس میں نیا اسٹوڈنٹ آیا، بہت ہی سادہ سا ہے بیچارہ، وہ دیکھ وہاں بیٹھا ہے۔ ماں اسے 2 دن کی اپڈیٹ دے رہی تھی۔ لڑکے کو چھوڑ یار، تجھے کچھ اور نہیں سوچتا کیا؟ حیارگی سے کہتی کتاب کھولنے لگی، سن تو، وہ دیکھ تو صحیح کتنا سیدھا سا ہے، اسے تنگ کرے کہ بریک ٹائم میں ٹھیک ہے، اور کافی ذہین بھی ہے، نوٹس وغیرہ بنوا لیں گے۔ ماہی سے پورا پلان بتانے لگے۔ وہ بیزارگی سے اپنی ٹیلپونی ہاتھوں سے گھماتی وہاں دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا واقعی سیدھا سا تھا، اکیلے بیٹھا وہ کتابوں میں سر دیے ہوئے تھا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ بریک ٹائم میں وہ ماہی کے اصرار پر کینٹین میں اس کے پاس جا بیٹھی، جو جوس پینے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ نیو ایڈمیشن ہو؟ اسے سوال دھرا۔ جی، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے جواب دے کر آخر میں سوال پوچھا۔ نہیں، میری دوست کو تم سے کچھ کہنا ہے، میں چلتی ہوں۔ حیا ماہی کو وہاں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ویسے بھی اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مہروز اسے جاتا دیکھ کر غصے سے پیر پٹکتی اس کے پیچھے لگ گئی، جبکہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں میں عجیب چمک لے اس کی ہوا میں لہراتی ٹیل پونی کو دیکھنے لگا۔ حیا مت بھولا کرو نا، تمہیں بتا تو ہے تائی امی کا، پھر یوں ہی لڑتی ہو۔ صبح بھی بھوکی چلی گئی تھی۔ بشرا اپنی اس کے سامنے دال چاول رکھتی فکر مندی سے بولی، یہ کھانا کیسے لائی اور آپ نے کھایا؟ اس نے کھانا دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں میں نے کھا لیا ہے، یہ میں نے تائی سے نظر بچا کر چھپا لیا تھا، اب کھا لو جلدی سے۔ وہ پلیٹ اس کے آگے کر کے جلدی سے بولی۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا چہرہ لہ رہا تھا، کتنے ظالم باپ کی اولاد ہیں ہم دونوں، وہ تو اپنی مستی میں جی رہے، ہم یہاں عذاب میں پڑے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولی تو بشرا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ حیا مت بولا کرو ایسا، جیسے بھی ہیں والد ہیں ہمارے، میں نہیں مانتی انہیں اپنا باپ، کیا ملا ہمیں ان سے؟ بس جاتے ہوئے اپنے 200 کالج جائیداد میرے نام کرے گے، رب تایا تائی کسی طرح وہ ہتھیانا چاہتے ہیں، اور جس دن یہ جائیداد بھی ان کے نام ہو جائے گی اس دن ہم اس گھر سے باہر نہیں، کبھی نہیں، یہ گھر میرا ہے، میرا، اور کسی کی اتنی مجال جو میرے گھر سے مجھے نکالے۔ وہ غصے سے پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ حیا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، چپ چاپ جیسے زندگی گزری نا گزارو، جائیداد کو بھول جاؤ، سمجھی؟ بشرا اس کا بازو پکڑے انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی، آپ کب تک یہ سب سہتی رہیں گی، کب تک؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھپری ہوئی پوری بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ بشرا نے اپنا سر ہاتھ میں گرا لیا، کیا کروں میں اس کا، کسی دن بہت ذلیل کروائے گی۔ وہ فکر مندی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے بولی، وہ ایسی ہی تھی، باپ کے ذکر پر یوں ہی بھپڑ جاتی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد نارمل ہو جاتی، مگر پھر بھی بشرا ہر وقت اس کے رویے سے پریشان رہتی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ کسی سے کچھ کہہ نہ دے، ورنہ تائی جینا مشکل کر دیں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کلاس میں جا رہی تھی جب ایک طرف انہیں کچھ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ دکھائی دی۔ تجسس کیا تو مجبور ہو کر وہ دونوں دھکا مکی کرتی آگے پہنچے تو وہی لڑکا زمین پر بیٹھا اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا، اور کچھ سینئر اس کا مذاق اڑا رہے تھے، باقی سب تماشا دیکھنے کھڑے تھے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ کوئی تھیٹر کھلا ہے جو یہاں سب کلاس میں جاؤ؟
वो सबको गुस्से से घूरती आगे बढ़ी। हेलो मिस, तुम दूर रही हो हमसे, तुम्हारा मामला नहीं। एक सीनियर से मशवरा देते उस लड़की पर झुका और उसकी किताबें छीन ली। उसे बहुत बुरा लगा था। वो लड़का बहुत शरीफ मालूम होता था, इसलिए तो कुछ कह नहीं रहा था। बस खामोशी से अपना अपना बस्ता लिए खड़ा होकर उस लड़के से अपनी किताबें मांग रहा था। किताबें वापस करो, हया ने सख्ती से उसे कहा तो सीनियर लड़के ने आईब्रोज काकर उसे देखा। मैंने कहा किताबें लौटाओ, वो बिल्फाज पर जोर देकर बोली तो मुकाबल का कहका गूंजा। वाह, क्या एटीट्यूड है, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, हया का जोरदार थप्पड़ उसका गाल लाल कर गया। वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से इस छटांग भरी लड़की को देखने लगा। उसके हाथ से किताबें छीनकर उस लड़के का हाथ पकड़े वहां से निकल आई। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा सिकंदर शाह। नाइस, वैसे तुम इतनी डरपोक क्यों हो, मुंह तोड़ देते उसका। वो दोनों बेंच पर बैठ गए थे। क्लास तो वैसे भी मिस हो चुकी थी। माही न जाने कहाँ रह गई थी, उसे तो जल्दी में वो याद ही न रही। सच बताऊं तो मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता, और वो थे भी सीनियर्स, अगर मार पिटाई कर देते तो। वो खसे आकर हंसता कहने लगा, सीधा सीधा कहो ना, डर लगता है। अयान ने उस पर सीधा सीधा तंज किया था। यही समझ लो। वो सर खुजाकर हंसने लगा। वो दोनों अगली क्लास तक बेंच पर बैठे बातें करते रहे थे। उनमें थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो चुकी थी। माही ने जब इन दोनों के एक साथ क्लास में आते देखा तो मुंह खोले हैरान रह गई। हया पहली बार किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या चल रहा है ये? उसके साथ आकर बैठी तो वो पूछे भी ना रह सकी। कुछ नहीं चल रहा, मुझे नोट्स दे देना, मेरी क्लास में होगी। वो अपनी टेलीफोनी झटक कर बेनियाजी से बोली। लो, महारानी साहिबा भी आ गई। चलो अब किचन में हाथ चलाओ, बहन के साथ काम करवाओ। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो ताई अम्मी से ऑर्डर देती ड्राइंग रूम में चली गई। कौन आया है आपी? वो किचन में दाखिल होते बोली। मेहमान है, तुम बस ये चाय प्यालियों में डालो, मैं चेंज करके आती हूँ। बुशरा कहती तेजी से किचन से निकल गई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। भाई मेरी बेटी तो बहुत से लिख के पाली है, बस चाय और लवाजमात बना रही आती होगी। ताई अम्मी के बात पर वो चौंके थे। किसके रिश्ते वाले होंगे? हटो आगे से, क्या कान लगाए खड़ी हो? मिसबा की आवाज़ पर वो पलटी। अच्छा, तो तुम्हारा रिश्ता आया है? हया ने तंजिया कहा तो वो मुंह बनाती चाय की ट्रॉली लिए ड्राइंग रूम में घुस गई। मिसबा ताई अम्मी की इकलौती बेटी थी। 25 साल की हो चुकी थी, हर वक्त शादी की टेंशन रहती, मगर कोई रिश्ता में चंद माह से ज़्यादा न टिकता। इससे पहले 2 मरतबा मंगनी टिक चुकी है मोहतरमा की, वजह उनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, मलकाओं वाले ख्वाब। आप कहाँ जा रही हैं? चाहे तो वो मिसबा ले गई है। अपनी बहन को इस तरफ आते देख कर वो बोली, ताई मैंने मुझे भी आने को बोला है। वो हौले से कहती ड्राइंग रूम में चली गई। हया भी हैरान सी उनके पीछे बोली, लीजिए ना, मिसबा ने बनाए हैं। हमारी बुशरा तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती, बस बड़ी सुस्त मिजाजी है, लेकिन कोई नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ताई अम्मी मेहमानों को लवाजमात देती, साथ में अपनी बोंगियां भी मारी थी। हाँ हाँ, सही कहा ताई अम्मी ने, मिसबा तो काम को हाथ नहीं लगाती, ये सब भी बुशरा आपकी नहीं बनाए हैं। हया ने टांग अड़ाई थी। अपनी बहन की बेइज्जती पर वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे आंटी, आप लोग अमीर तो है ना? वो अब वहाँ मौजूद एक नफीस औरत की तरफ मतवज्जा हुई। वो क्या है ना, हमारी मिसबा आपी को अमीर लड़का चाहिए, इसलिए तो पहले 2-2 मंगनियाँ टूट चुकी हैं। मंगेतरों से फरमाइशों पर फरमाइशें, वो नॉन स्टॉप बोलती। ताई अम्मी की घुरियों को नज़रअंदाज करती गई। और ये तो बताएं अब रिश्ता किसके लिए लाई हैं? वह वहाँ बैठे मर्दों की तरफ देखकर बोले, ये है मेरा बेटा, बुशरा है, मेरे भाई का रिश्ता लाई थी। वो औरत बामुश्किल सख्ते से निकलती हुई बोली थी। क्या ये भाई है आपका? मुझे लगा कि आपके रिश्तेदार हैं। माजरत के साथ इतनी उम्र? वह हैरान होती बोली, बेटा तो नौजवान और पुरकशिश था, मगर भाई 40 साल की उम्र का था। वो ना असल में पहली बीवी फौत हो गई थी, तो मैंने बताया था तुम्हारी अम्मी को। वो औरत बोलती हुई ताई की तरफ मुड़ी जो लाल भब्बों का होती हया को देख रही थी। बुशरा भी फिक्रमंदी से हाथ मरोड़ती हया को खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। आंटी मेहरबानी है आपकी, मेरी बहन आप बूढ़े खुश भाई से शादी नहीं करेगी। वो जाते जाते भी बाज नहीं आई। वो सर झुकाए सोफे पर बैठे ताया फुरकान के सामने खड़ी थी। ताई भी वहीं बैठी कहरबार नजरों से उसे देख रही थी। मिसबा और बुशरा को अंदर आने से मना कर दिया था। कुछ ज्यादा परपुरजे नहीं निकल आए तुम्हारे? ताया की घुमगीर आवाज ने उसके दिल की धड़कनें तेज करती थी। मेहमानों के सामने क्या तमाशा लगाया तुमने?
वो झिझकते हुए बोलने लगी। ताया जी फिर बहुत उम्र वाला बंदा था। ताई अम्मी मेरी आपी की शादी ऐसे बंदे से नहीं कर सकती है। उसने तफसील बताई। शादी हुई तो नहीं ना, वो सिर्फ देखने आए थे, हमने कौन सा उन्हें बुशरा को उसी वक्त थमा देना था। ताई अम्मी ने नरमी से कहा। उनका नरम लहजा हया के गले में अटका था। आइंदा ऐसा ना हो, चलो जाओ। ताया ने उसे कमरे से जाने का कहा तो वो सारी लाती बाहर चले गई। फुरकान साहब और गुलफाम साहब दो ही भाई थे। उनकी शादियाँ भी पसंद की हुई थी। गुलफाम साहब की बीवी शायला तो सादा तबीयत की थी, मगर फुरकान साहब की बीवी सोबे इंतहाई शातिर दिमाग की थी। उनकी एक बेटी मिसबा और एक बेटा शहरोज था, जो बाहर पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही गया था। जबकि गुलफाम की दो बेटियां बुशरा और हया थी। हया जब 16 साल की थी तब गुलफाम साहब ने दूसरी शादी कर ली और इस घर को छोड़ दिया। जाने से पहले अपनी सारी जायदाद हया के नाम करिए। ये सदमा सहना शैला के लिए मुश्किल था, सो उनके जाने के 1 साल बाद वो हार्ट अटैक से चल बसी। यूं वो दो बेटियां अपने ताया और ताई के रहमो करम पर आ गई। फुरकान साहब बुरे तो नहीं थे, मगर बीवी की ब्रेन वॉशिंग और हर वक्ती पढ़ाई पट्टियों का असर था कि वो भी अपनी भतीजी और भाई से सख्त बदगुमान हो गए थे। यही वजह थी कि अपने भाई गुलफाम को इस घर में दोबारा कभी कदम भी न रखने दिया। हयात आई के जुल्म सहती सहती अपने बाप से नफरत करने लगी, जिस अजाब में उन्हें झोंक गए थे, और मुड़कर कभी खबर भी नहीं ली थी। क्या हुआ, ताया जी ने कुछ कहा तो नहीं? बुशरा ने उसे कमरे में आते देखा तो पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर वो बिस्तर में घुस गई। ताई ने उसे सब्जी लेने भेजा था। सख्त गर्मी में वो पसीना दुपट्टे से साफ करती सब्जी का शॉपर उठाए रिक्शे का इंतजार कर रही थी, जब किसी की जोरदार टक्कर से सब्जी का शॉपर फटा और सारी सब्जी सड़क पर ढेर हो गई। या अल्लाह, ये क्या! वो गुस्से से पलटी, मगर मुकाबिल को देख कर जाऊंगी। आप यहाँ? वो बड़बड़ाती हुई सब्जी समेटने लगी। मशरा, सॉरी, गलती से हो गया। आप यहाँ इतनी गर्मी में? उसने ग्लासेस उतार कर उसकी मदद करते हैरत से पूछा। जी, घर जा रही हूँ, सब्जी लेने आई थी, उठती हुई बोली। चले, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मम्मा को सरप्राइज देना था। शराउज ने उसे लिए गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। शराउज की आवाज़ में खामोशी बदला। मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ, घर पर सरप्राइज देना था तो अब घर जा रहा था। जी, बुशरा ने मुख्तसरन कहा। क्या वाकई? तुम्हारी ताई तो बड़ी जालिम निकली। बुड्ढे से शादी तेरी आपी की। माही हैरान हुए जा रही थी। बस कर, अब मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। हया मुंह बनाकर बोली तो माही ने आंखें घुमाकर उसे देखा। हेलो गाइस, कैसी हो? सिकंदर की आवाज़ पर वो दोनों चौंकी। हेलो, हम ठीक, तुम सुनाओ? माही उसके साथ बातों में लगी। हया खामोशी से जूस पीने लगी। तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? सिकंदर ने हया को चुप देख कर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। आप ही का मैसेज आया, जल्दी आने का कहा। वो कहते हुए बैग उठाकर खड़ी हो गई। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो बोर हो जाऊंगी। माही मुंह बनाकर बनी। खैर है, तुम पढ़ना और मुझे नोट्स भेज देना, मैं चलती हूँ। वो माही को हक करके वहाँ से निकल गई। गेट पर खड़े उसे 5 मिनट हुए थे, लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सिकंदर की आवाज़ पर वो पलटी। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उसका सवाल नज़रअंदाज करते पूछा। मुझे कुछ काम था, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ, चलें? वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। हया ने गौर से उसे देखा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बालों के अच्छे से सेट किए, सुर्ख सफ़ेद रंगत, तराशी हुई भूरी दाढ़ी। वो अपने लिए से बहुत वजीह नौजवान था। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इतना भोला होगा। अगर उसमें थोड़ा एटीट्यूड भर दिया जाता तो वो हर लड़की का क्रश हो सकता, मगर उसकी हद से ज़्यादा मासूमियत उसे सूट नहीं करती। वो सर झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई। आए ना! सिकंदर ने उसे ना आते देख कर आवाज़ दी। हया ने उसकी चमकती हुई सफ़ेद फॉर्चूनर कार देखी तो दंग रह गई। ये तुम्हारी है? उसने पूछा। नहीं, दोस्त से ली थी, थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ काम है ना। उसने मुस्कुरा कर कहा तो हया ने मुंह बनाया। सॉरी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मन होने के बावजूद वो उसके साथ नहीं बैठी। अगर ताई को पता चलता तो क्या नया तूफान खड़ा कर देती। और वैसे भी यूँ किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं जा सकती थी। शहरोज भाई, आप कब आए? वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो शहरोज को लाउंज में बैठा देख कर चौंक गई। आज दोपहर में ही आ गया था, कैसी हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता उसका हाल अहवाल पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसी रही पढ़ाई? उसके सामने वाले सोफे पर बैठते पूछने लगे। शहरोज उस हैंग मुख और खुश 1,24,000 का नौजवान था। इस घर में हया की शहरोज से थोड़ी बहुत बनती थी, क्योंकि वह दूसरों की तरह तंग नजर और खड़ूस नहीं था। अलबत्ता बुशरों को बचपन से पसंद करता था। उसका इल्म सब घर वालों का था, मगर
صوبیہ بیگم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی تھی کہ یہ وقتی کشش ہوتی ہے، ابھی نہ سمجھ، اب تھوڑا سمجھدار ہوگا تو یہ محبت کا بوجھ خود ہی اتر جائے گا۔ آپ ہی بس کریے، آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں نہا لیں، دیکھیں پسینے میں بھری ہوئی ہیں، باقی کا کام میں کر لوں گی۔ حیا بشریٰ کو کوئی تیسری بار کہہ چکی تھی، ہاں بس یہ سلاد بنا لوں بس۔ وہ چھری اور پیاز پکڑے ہوئے بولی تو حیا نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ جائیں میں بنا لوں گی، وہ سختی سے بولی تو بشریٰ مسکرا کر اس کا گال سے ہلاتی کچن سے نکل گئی۔ مہارانی ہاتھ چلا رہا، تم بھی شادی شادی لگا رکھی مگر کام ایک نہیں آتا۔ کچن کے سامنے سے گزرتی مصباح کو دیکھ کر حیا کو تب چڑھی تھی، میں کام سے ہی جا رہی ہوں، تمہاری طرح جاہل تو ہوں نہیں جو کچن میں خوار ہوں۔ مصباح منہ بناتی آگے بڑھ گئی، یہ جاتی کہاں ہے آخر؟ حیا اسے گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کر بڑبڑائی، خیر مجھے کیا؟ وہ سر جھٹک کر کام میں لگی۔ امیزنگ یار، یہ کھانا بہت مس کیا میں نے۔ رات کے کھانے پر شہروز نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تائیں صوبیہ اور مصباح جلتی کرتی بشریٰ کو گھور رہی تھی، جبکہ حیا مسکرا مسکرا کر بشریٰ کے ہاتھ کے کھانے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میری آپی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، تم دونوں بھی کھاؤ نا بیٹھ کر۔ شہروز نے دونوں کو کھانا سرو کرتے کہا، تو نہیں بیٹا، انہیں رہنے دو، نوکرانے کی حیثیت ان دونوں کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ تائی نے حیا کے بولنے سے پہلے لقمہ دیا۔ بٹ ربش مما، وہ نوکرانے نہیں فیملی ممبر ہیں، کیا نونسنس باتیں کر رہی ہیں۔ شہروز بدمزہ ہوا تھا۔ بیٹھو تم دونوں کھانا کھاؤ۔ اب وہ حیا اور بشریٰ سے مخاطب ہوا۔ حیا نے بھی شکر کیا تھا، اس بہانے اچھا کھانے کو مل گیا تھا۔ روز کے دال چاول کھا کھا کر بخت آ گئی تھی۔ کھانے پہ تاجی نہیں تھے، وہ جلدی کھا کر سو جاتے تھے، ورنہ کیا مجال جو کھانا کھاتے وقت فضول گفتگو ہو۔ ارے یار، تو یہاں کب واپس آیا؟ شہروز کسی کام سے باہر آیا تھا جب اسے اپنے پرانے دوست کی آواز نے چونکایا۔ کیسا ہے؟ مجھے کچھ ہی دن ہوئے واپس آئے، تو بتا کہاں گم ہے؟ اور یہ وردی؟ شہروز اس سے گلے ملتے پرجوش آواز میں پوچھنے لگا۔ ہاں میں ایس ایچ او ہوں اس علاقے کا۔ اس کے حیران ہونے پر مسکرا کر بولا، واہ یار، 2 سال میں باہر کیا رہا تو اس پورے علاقے کا مالک بن گیا۔ شہروز ہنستے ہوئے بولا، ویسے ایک بات بتا سکندر، نہیں ایس ایچ او سکندر۔ شہروز نے ایس ایچ او پر زور دے کر آنکھ دبائی۔ شادی کر لی؟ وہ بولا تو سکندر مسکرایا، نہیں یار ابھی کہاں۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگا، کیوں؟ کوئی پسند بھی نہیں آئی کیا؟ شہروز نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ ایک پسند تو ہے لیکن ابھی اسے بتایا نہیں، نہ جانے وہ کیا سوچے۔ وہ گہری سانس لیے بولا، بتا دے، اظہار کر دے، اس سے پہلے اسے کوئی اور لے اڑا۔ شہروز نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اچھا چل گھر آنا، تو ابھی میں چلتا ہوں، ڈیڈ کا آفس سنبھال رہا ہوں نا، آج کل تھوڑا بزی ہوں، جب فری ہوا گھر آنا، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ شہروز اسے گلے لگا کر کہتا چلا گیا، جبکہ سکندر بھی کچھ سوچتا ہوا اپنی پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔ پانی لا دو بشریٰ۔ وہ تھکا تھکا سا آیا تو کچن میں کھڑی بشریٰ سے مخاطب ہوا، لے۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو بشریٰ نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ پانی پیتے ہوئے وہ اس کا جائزہ لیتا رہا، پرانا سا لون کا جوڑا جو دھونے سے گھس چکا تھا، سر پر چادر اچھے سے اوڑے وہ کنفیوز ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر شہروز کے دل کو چھو گیا۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کتنے ہی دنوں سے تم نے یہی جوڑا پہن رکھا ہے؟ اس کے اچانک کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ اچھا چلو چائے بنا دو، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے کہتا گلاس اسے پکڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ بشریٰ گلاس لے کر کچن میں آ گئی۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ماما پلیز کچھ کریں۔ شہروز اس بشریٰ میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اور پرابلم کریٹ ہو جائے۔ مصباح ابھی شہروز اور بشریٰ کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں، کچھ کرتی ہوں۔ صوبیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا ماما ذرا باہر جا رہی تھی، وہ میری کچھ فرینڈز آج آؤٹنگ پر جا رہی تھی تو وہ بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائی گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ سکندر گراؤنڈ میں بیٹھی حیا اور ماہی کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ حیا نے خوشگوار لہجے میں کہا، میں بھی ٹھیک، تم کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی ہو۔ سکندر اس کے خوشگوار لہجے پر حیران ہوا تھا۔ عموماً وہ ہر وقت بیزار ہی رہتی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں آج، کیونکہ اب یہ شہروز بھائی قریب آ رہے اور مجھے یقین ہے شہروز بھائی اب اس سے شادی کریں گے۔ وہ خوشی سے بولی۔ شہروز؟ سکندر نے سوالیہ انداز میں کہا، ہاں میری کزن ہے، کچھ دن پہلے باہر سے پڑھا کر آ رہی ہیں۔ حیا نے بتایا تو اس نے گردن ہلائی۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ اس نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ٹیسٹ سے تیار نہیں تھا، اسے میم سے کافی ڈانٹ پڑی ہے۔ حیا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو ماہی نے اسے گھورا۔ حیا تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو گی؟
सिकंदर ने थोड़ा झिझक कर कहा। कहाँ जाना है? हया ने इस्तफसार किया। कॉलेज के बैकग्राउंड में जाना है, चलो। वो खड़ा होते हुए बोला तो हया उसके हमरा चल पड़ी। माही भी बैग उठाकर थोड़ा आगे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद हुटिंग की आवाज़ पर बच्चों की चलती हुई वहाँ पहुंची तो बन कर रह गई। चंद लड़के और लड़कियां फूली एक तरफ खड़े थे और सिकंदर जमीन पर एक घुटने के बल बैठे हया के आगे हथेली फैलाए उसे प्रपोज कर रहा था। हया, मैं तुमसे शिद्दत की मोहब्बत करता हूँ, अपना लो मुझे। वो एक उम्मीद से बोला। हया फटी आंखों से उसे देख रही थी। अचानक उसका हाथ उठा और फिजा में चटाख की आवाज़ के साथ खामोशी छा गई। माही का हाथ बेसाख्ता अपने मुंह पर गया। सिकंदर अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रहा था। घटिया इंसान, शर्म नहीं आई? मैं तो तुम्हें सीधा साधा समझती थी। हंस कर दो बातें क्या कर ली, तुम तो सर चढ़ गए हो। वो गुस्से से बोलती चली गई। हया, मेरी बात सुनो। वह उठकर समझाने लगा मगर हया ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। तुम मर्द ऐसे ही होते हो, हर लड़की को बुरी नज़र से देखने वाले, और जब लड़की फंस जाए तो उसे बर्बाद करके छोड़ जाने वाले। हया नफरत से उसे कहती वहाँ से तन फन करती निकल गई, जबकि सिकंदर बुत बना उसे जाता देखने लगा। हया, ये क्या किया तूने? पागल हो गई हो क्या? कम से कम इतनी बेइज्जती न करती। वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। माही कब से उस पर बरस पड़ी थी। तो जानती है ना माही सब कुछ, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हया ने मेज़ पर लगे रंग को खुरचते हुए कहा। हया, मेरी जान, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तूने इसकी आंखों में मोहब्बत नहीं देखी। माही ने समझाना चाहा। नो माही, अब वो इस मामले पर बात नहीं होगी। इट्स ओवर। वो दो टोक कहती उठकर कैंटीन से निकल गई। माही बेबसी से गहरी सांस लेकर रह गई। वो वहीं सर पकड़ कर बैठी थी जब सिकंदर उसे तेजी से जाता दिखाई दिया। वो बैग उठाती भागकर उसे पीछे की। सिकंदर, सिकंदर, स्टॉप, लिसन टू मी। उसे आवाज़ देने लगी तो वो रुककर उसे देखने लगा। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? माही ने सवालिया अंदाज में कहा। सॉरी सिकंदर, हया ने जो कुछ किया माइंड मत करना प्लीज़। वो दोनों कैफ़े में बैठे थे। माही कुछ बताना चाहती थी। माही, मैंने उसे टूट कर चाहा है। पहली नज़र में मुझ पर दिल हार बैठा था। मुझे अच्छा नहीं लगता था तो ठीक, लेकिन उसने मेरी मर्दानगी पर थूक दिया है माही, मेरी बेइज्जती की। सिकंदर कर्ब से बोला। उसकी आंखें लाल हो रही थी। सिकंदर, जिस कर्ब से वो गुजरी है ना, उसका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। माही के अल्फाज बरवजों का। क्या मतलब? सिकंदर, उसने। माही कुछ कहती इससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ कर उसे खींचा। हया, दोनों के मुंह से बैक मत निकला था। हया गुस्से से लाल होती उन दोनों को घूर रही थी। मैं नहीं फंसी तो मेरी दोस्त पर डोरे डाल दियो। सिकंदर से मुखातिब होती वो माही की तरफ पलटी। माही कमीनी। वो गुस्से और गम से फट पड़ी। कैफे में मौजूद लोग इनकी तरफ देखने लगे। हया प्लीज़ एक बार बात तो सुन ले। तू जानती थी ना कि उसने मुझसे दोस्ती इसीलिए की थी ताकि बाद में ये मुझे प्रपोज कर सके। हया के जुमले पर माही ने सर झुका लिया। लानत है तेरी दोस्ती पर। वो गुस्से से कहती कैफे से निकल गई। माही उसे आवाज़ें देती बाहर भागी मगर वो रिक्शे में बैठी जा चुकी थी। वो बेबसी से अपने पीछे खड़े सिकंदर को देखती आगे बढ़ गई। सिकंदर बुत बना वहीं खड़ा रहे। अगले कई दिनों तक सिकंदर कॉलेज नहीं आया था। हया बज़ाहिर लापरवाह थी मगर उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसे कम से कम उसकी इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी। माही ने उसे बहुत मुश्किल से मनाया था, इसलिए अब दोबारा वो उसका जिक्र नहीं करती थी। मॉम प्लीज़, मुझे आपकी किसी दोस्त की बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी, जब करनी होगी ना बता दूंगा। शहरोज़ उकता कर बोला था। पिछले कुछ दिनों से सोबिया उसके कान खाए जा रही थी। अपनी दोस्त की बेटी से वो उसकी जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती थी। शहरोज़, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम चाहते क्या हो। सोबिया तंग आकर गुस्से से बोली। वो इस वक्त कमरे में मौजूद थी। सीधी सीधी बात है, मैं बुशरा से शादी करूँगा। उसने आखिर कह ही डाला था। अपने इस बात से वो सोबिया को साकत कर गया था। तुम होश में तो हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की नुकरानी बनाने के भी लायक नहीं है और तुम उसे इस घर की बहू बनाना चाहते हो। जिसका डर था वही हुआ। सोबिया के तो तन बदन में आग लग गई थी। वो मेरी बचपन की मोहब्बत है, मुझे छोड़ नहीं सकता। वो दो टोक कहकर उठा था। शहरोज़, होश के नाखून लो। उस लड़की से शादी करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। सोबिया भी उठ खड़ी हुई और तैश के आलम में बोली, मॉम प्लीज़, क्या हो गया आपको? अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा आपको अपनी जिद अजीज़ है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर बेबसी से बोला, तुम्हारी हर बात मानूंगी लेकिन बुशरा को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सोबिया भी जिद की पक्की थी। ठीक है, लेकिन याद रखेगा फिर मैं शादी तो कर लूँगा मगर
پھر دوبارہ اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ صوبیہ وہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے بعد پر وہ اٹھ کر باہر گئی۔ شہروز جا چکا تھا۔ یہ سب اس کمینی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے کہتی بشرا کے کمرے میں گئی۔ غصے سے پاگل ہوتی اندر داخل ہوئی۔ بشرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ بہیا، تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ کم ہے جو اب مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے تو نے؟ بول۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ کالج سے واپس آتی حیا یہ منظر دیکھ کر دہل گئی۔ تائی امی میں کچھ نہیں کیا۔ چھوڑیں۔ بشرا درد سے کراہتی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں اسے، کیا کر رہی ہیں؟ حیا غصے سے تائی کو دھکا دیتی ہوئی بشرا کو اٹھانے لگی۔ صوبیہ دو صوفے سے جا گری۔ آج نہیں چھوڑوں گی اس کمینی کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر بشرا کے سر پر دے مارا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کوئی کچھ سمجھ نہ پایا۔ حیا ساکت سے بشرا کے سر سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ صوبیہ آنکھیں پھاڑے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ سیدھا سکندر کے پاس آیا تھا۔ وہ اس وقت کسی کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بات کرتے، شہروز کا فون بج اٹھا اور وہ پریشانی میں بھاگتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ سکندر اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ وہیں تفتیش میں مصروف تھا جب شہروز کسی لڑکی کو باہوں میں بھرے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی بھی تھی جو پریشانی میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ کالج یونیورسٹی میں تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ نمایاں تھا۔ حیا، شہروز اور حیا کا کیا رشتہ ہے؟ وہ چونک گیا۔ رخ پھیر کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مبادا حیا اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد شہروز تھکا سا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ سکندر نے فوراً اس سے پوچھا۔ شہروز سر آہ بھر کر اسے سب کچھ بتانے لگا۔ حیا تمہاری کزن ہے، وہ شوقڈ سا پوچھنے لگا۔ ہاں، مگر تو کیوں حیران ہے؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ بس یوں ہی۔ اچھا تو چل اندر، یہ پولیس کیس ہے، اسے تو تیری موم کو میں نہیں چھوڑوں گا، سکندر دان پیس کر بولا۔ سکندر، میری سمجھ سے سب باہر، میں پھنس چکا ہوں، شہروز بے بسی سے بولا۔ تو فکر مت کر، بھابھی کیسی ہیں؟ سکندر اسے تسلی دے کر بشرا کو پوچھنے لگا۔ زخم کافی گہرا ہے لیکن خطرے کی بات نہیں ہے، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، شہروز اسے بتانے لگا۔ بی بی، تم نے جان لیوا حملہ کیا اس لڑکی پر، ایسے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صوبیہ صبح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، بھوکی پیاسی پولیس والوں کے ڈنڈے کھا رہی تھی۔ سکندر کرسی پر بیٹھا فائلز پڑھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ یس سر۔ سکندر، تم جانتے تم نے کیا کیا ہے؟ مشہور بزنس مین اور میرے دوست فرقان صاحب کی وائف کو اریسٹ کیا ہے۔ ڈی آئی جی کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر، ان پر تشدد کا کیس درج ہوا ہے۔ کس نے کیا یہ کیس درج؟ انہوں نے کہا۔ سر، میرے دوست کی موم ہے وہ، انہوں نے اپنے جیٹ کی بیٹی پر بلا وجہ تشدد کیا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی، وہ بولا۔ ابھی کے ابھی انہیں گھر چھوڑ کر آؤ، ایک آنچ بھی نہ آئے انہیں۔ اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ صوبیہ واپس آ گئی تھی۔ سکندر اسے گھر چھوڑ گیا تھا مگر تھانے کا ایک دن اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا۔ تایا فرقان نے بھی انہیں خوب سنائی تھی جبکہ حیا نے ان کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بشرا کی دیکھ بھال خود ہی کر رہی تھی۔ گھر کے کام کے لیے شہروز نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی ماں سے کتراتا پھر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک گر سکتی ہے، نہ جانے کیا کیا ظلم کرتی ہوگی۔ شہروز، خدا کے لیے مجھ سے خفا مت ہو، بات کرو مجھ سے۔ ابھی وہ اس کے کمرے میں آ کر بے بسی سے بولی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا کترانا انہیں چبھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھنے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ معاف کر دو مجھے پلیز۔ پورا گھر ان کی اس حرکت پر ان سے خفا تھا۔ مصباح نے بھی ماں سے خوف کے اظہار کیے تھے۔ کم از کم اسے مارنا تو نہیں تھا، یہ کام آپ عقل سے بھی کر سکتے تھے۔ اس کی بات سے وہ عاجز آ گئی تھی، اس لیے اب کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ موم، آپ نے بہت غلط کیا، اس بیچاری کو کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری ماں اتنی ظالم ہے، شہروز تعصب سے بولا تھا۔ خیر ماں تھی وہ اس کی، اس لیے پگھل گیا مگر دل سے میل نہیں گیا تھا۔ اسے اب اپنی ماں پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اسی لیے اس نے انہیں باقاعدہ کہا تھا کہ آئندہ اسے کوئی ڈانٹے بھی نہ۔ حیا، بشرا بھی ٹھیک تو ہے نا؟ ماہی فون پر حیا سے بشرا کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک تو ہے، سنا کالج میں کیا چل رہا ہے؟ حیا نے پوچھا تو کالج کا تھا مگر اس کے ذہن میں سکندر گھوم رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، بس تیرے بغیر بور ہو جا رہی ہوں، ماہی نے اداسی سے کہا۔ شام میں اس کے لیے نیا طوفان کھڑا تھا۔ تایا کو کسی نے جانے کیا کہا تھا کہ انہوں نے حیا کو کالج جانا بند کر دیا۔
ताया अब्बू लेकिन मेरी पढ़ाई तो ख़त्म होने देते, वो दुख से बोली थी। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता, मेरी भी कोई इज्जत है। राह चलते लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके घर की लड़की लड़के के साथ घूमती हुई देखी है। ताया जी भपड़ कर बोले, झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी है कि वो मैं ही हूँ, किसी ने मेरा नाम तो नहीं लिया ना। वो तड़प कर चीखी थी। उसके किरदार पर खुल्लम खुला इल्ज़ाम लगाया गया था। इस घर में एक तुम ही हो जो कॉलेज जाती है। वो कुछ जता कर बोले, वो मिस बाइती तो हो सकती है ना, आधा दिन तो वो घर होती ही नहीं है और मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ बस। अब पूछे उस शख्स के कि क्या मैं ही थी या कोई और। वो गुस्से से बढ़ पड़ी, ऐ लड़की तमीज़ से रहो, मिसबा तुमसे बड़ी और हमारी बेटी हमारा गरूर है। वो गर्दन अकड़ा कर कहते वॉक आउट कर गए, जबकि वो वहीं खड़ी साकत और जामिद हो चुकी थी। शहरोज भाई, मैं अपनी पढ़ाई का हर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती, कम अज कम मेरे ये साल तो मुकम्मल होने तक। वो शहरोज की बात छेड़ने पर गुस्से से बोली, शर्म तो तुझे बिल्कुल नहीं आती। एक तो पढ़ाई के बहाने न जाने क्या बेहूदगी करती रही, जब पकड़ी गई तो मानती नहीं। मैं तो कहती हूँ तुझे भी कहीं ब्याह कर जान छुड़वाए वरना नाक कटवाएगी। सोबिया जले हुए अंदाज में बोली, हाँ मेरी शादी करवा दो, अपनी तो ब्याह ही नहीं जाती और चली है मेरी शादी करने। वो तंजिया अंदाज में बोली तो सोबिया आग बबूला होगी। जुबान काबू में रख वरना अच्छा नहीं होगा। वह मुश्किल खुद को कुछ करने से रोका था, वरना उनका दिल चाह रहा था कि उसका गला दबा दे, मगर थाने की हवा ने फिलहाल उसका इस काम से बाज रखा। बस कर दो तुम दोनों, हया तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। इतनी देर से खामोश बैठे शहरोज ने इन दोनों गुरों का। हया बेबसी से सर झुकाए कमरे में चली गई। मोम, हया कॉलेज आएगी, उसके पेपर्स हो जाएं फिर हम उसकी शादी का सोचेंगे। वो सोबिया को दो टोक कहता वॉकआउट कर गया। ये क्या सुना मैंने, तुमने हया को कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी? फुरकान साहब रात डाइनिंग टेबल पर बैठते शहरोज से मुखातिब हुए। जी, वो मुख्तसिर बना, हमने मना किया था मगर हमारी बात की अहमियत नहीं रही है ना। वो गमगीन आवाज़ में बोले तो शहरोज समेत सब ने उन्हें देखा। डैड ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि यूँ किसी के कहने पर हम उसके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। उसका ये तालीमी साल मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद जो आप कहें। शहरोज ने एहतराम से उन्हें तफसील बताई तो वो सर हिलाने लगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो अच्छा नहीं होगा। वो कहते हुए खाने में मसरूफ़ हो गए। सोबिया बेगम पहलू बदल कर रह गई, जबकि हया का दिल मुतमिन हो गया। कोई तो था जो इन दोनों बहनों से हमदर्दी रखता था। हया तो आ गई, आप भी कैसी हैं आप? वो कॉलेज में दाखिल हुई तो माही को मुंतज़िर पाया। हाँ ठीक है वो, तो बता कैसी है? वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। इन दोनों का रुख क्लास की तरफ था। वालेकुम, माही भी मुख्तसिर बोली। माही एक बात बता। हया क्लासरूम में नज़र दौड़ाती बोली। यार वो सिकंदर नहीं आ रहा। वो थोड़ी झिझकती हुई बोली। नहीं, वो तब से कॉलेज में नजर नहीं आया, तूने उसे काफ़ी डिसहार्ट कर दिया है। माही ने गहरी सांस लेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम्स होने वाले। वो बोली तो माही ने तिरछी नज़र से उसे देखा। तुझे क्या फिक्र है, सब खैरियत है ना? हया उसकी बात पर गड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। माही ने अफसोस से उसे देखा। तुम? छुट्टी के वक्त हया शहरोज के साथ घर जा चुकी थी। माही बस का इंतज़ार कर रही थी, जब सामने सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा देखकर हैरत से बौंचा कर रह गई। माही? सिकंदर भी हैरान हुआ था। तुम एसएचओ हो तो कॉलेज क्यों आते थे? धोखेबाज। हया सही थी, तुम बाकी लड़कों को फांसते हो। वो दोनों इस वक्त करीब पड़े बेंच पर बैठ गए थे। देखो माही, कॉलेज स्टूडेंट बनने के पीछे मेरा खास मकसद था, मैं गलत नहीं हूँ। मैं वाकई हया को चाहता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे वो सब बताओ जो उस दिन कैफ़े में नहीं बता सकी थी। सिकंदर मिन्नत भरे लहजे में बोला। माही को इस वक्त वो मासूम और भोला वाला सा सिकंदर नहीं लगा था। इस यूनिफॉर्म में मलबूस बालों को सेट किए वो हैंडसम और दिल धड़का देने वाला एक हीरो लगा था। हया को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो और ज़्यादा गुस्सा होगी। वो पहले तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। वो बोली, मैं उसे मना लूँगा, मैं उसका दिल जीत लूँगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सिकंदर को सोच कर बोला। सिकंदर उसके दिल में मर्दों की गलत इमेज बैठ चुकी है। तुम वह लड़की हो जिसे उसने दोस्त बनाया, मगर तुमने उसका एतबार तोड़ दिया। इतनी जल्दी से प्रपोज नहीं करना चाहिए था। वो कहती चली गई। उसके वालिद दूसरी शादी करके उनको ताया के सर थोप गए। माँ की वफात हुई तो ताई ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ताई ने कभी उनका दिफा नहीं किया। घर से निकलती तो आवारा लड़के रास्ता रोकते थे। उसे मर्दों से नफरत होने लगी थी और फिर वो एक होशियार और लड़ाका लड़की बन गई। हर एक से अपना हक वसूल करना उससे अच्छे से आता है।
तुम्हें इसकी नज़र में अच्छा बनना होगा। उसे बताते कि सिकंदर गौर से उसकी बातें सुनकर सर हिलाने लगा। हाय कैसी हो? वो दोनों ग्राउंड में बैठी बातें करी थी जब सिकंदर वहां टपक पड़ा। माही ने उसे गौर से देखा। वो पहले की तरह सादा और मासूम होने में था। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, इतने दिन से कहाँ थे? माही ने महारत से एक्टिंग करते हुए कहा, जबकि हया इन दोनों को इग्नोर किए हाथ में पकड़ी किताब को गिर रही थी। तबीयत काफी खराब हो गई थी, तुम लोगों ने तो हालचाल भी नहीं पूछा मेरा। उसने मुंह बनाकर बताया तो हया ने टेढ़ी नजर से उसे देखा। हया, तुम्हें क्या हुआ है? वो अब हया की तरफ मुतवज्जो था। कुछ नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं। वो कहकर उठ गया। वो दोनों भी उठ खड़े हुए। ये नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है? क्लास में पहुंचते ही हया ने महरोज से पूछा, तो क्या तुम्हारे गम में बैठा रहे? तुमने उसे इतना जलील किया और उसकी मोहब्बत देखो, वो फिर भी नाराज नहीं है। महरोज ने उसे घूरा। हया सर झटक कर बैठ गई। हया, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। माही ने दोबारा उसे मुखातिब किया। अगर तुम इससे बहुत हमदर्दी है तो कर लो शादी, मेरी जान बख्श दो। वो गुस्से से हाथ जोड़कर बोली तो महरोज ने खामोश होने में आफिया जाने, उससे पटाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी सिकंदर शाह हूँ। तुम्हें अपना न बनाए तो कहना। दूर बैठा सिकंदर हया के गुस्से वाले तासुरात देख कर बड़बड़ाया। बुशरा पहले से बहुत बेहतर थी। वो फ्रेश होकर नाश्ता करने आई। मुलाजमा ने उसे नाश्ता दिया तो वो खामोशी से खाने लगी। ड्राइंग रूम से मुसलसल बोलने की आवाज़ पर वो उठकर वहाँ गई। अरे लो, आ गई बुशरा, यही है लड़की। ताई सोबिया किसी औरत और एक मर्द के साथ बैठी थी। बुशरा को देखकर फौरन बोली, अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, हमें तो बहुत पसंद है ना? उस औरत ने अपने साथ बैठे एक नौजवान लड़के की तरफ देखकर कहा, तो वह लड़का भी मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। बुशरा जल्दी से ड्राइंग रूम से निकल गई। क्या फिर से रिश्ते वाले? शहरोज 2 दिन से बिजनेस मीटिंग की वजह से शहर से बाहर था। अताई ने मौका पाते ही अपना कारनामा कर दिया था। अगले जुमे को तेरा निकाह, खबरदार जो शहरोज को इस बात का इल्म भी हुआ, और अपनी इस चमची बहन को भी तू बोल कर भी मत बताना, वरना बहुत बुरा होगा। ताई उसे धमकी देती चलेगी और वो शर्दरा सी वही खड़ी रहेगी। अल्लाह, अब क्या होगा? अभी शहरोज भाई अगले हफ्ते आएंगे, कह रहे थे, काफी बिजी हैं। हया बुशरा के पास दब से बैठती अपनी टेलपोनी को मरोड़ती बोली, अब भी क्या हुआ? आप कितने दिनों से उदास हैं? बुशरा को गुमसुम देख कर वो जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताया था अपनी दोस्त के घर चली जाना, काफी दिनों से कहीं गई नहीं हो ना? बुशरा जल्दी से बोली। सोबिया ने उसे हया को घर से बाहर भेजने का कहा था, कल जुमा था और कल ही उसका निकाह भी था। नहीं अभी मेरा दिल नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। हया मुंह बना कर बोली, मैंने कहा ना तुम चली जाना, ठीक है? बुशरा ने थोड़ा जोर देकर बोला तो उसने सर हिला दिया। लो ये खाना खा लो, बुशरा के लिए, फिर तुम भी खाना ले लेना। ताई ने खाने की ट्रे हया को थमाते कहा। हया ने हैरत से उन्हें देखा। ले खाना खा ले। उसने ट्रे बुशरा के आगे रखी। तुमने खाया? बुशरा ने उससे सवाल किया। नहीं अभी खाऊंगी, ताई अम्मी ने कहा है आपको दे दूं, फिर मैं जाकर खा लूं। वो बुशरा के चेहरे को देखती बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं खा लूंगी। वो खाना खाने लगी। हया ने बागौर उसका चेहरा देखा, मुरझाया सा चेहरा, वीरान आंखें। वो गहरी सांस लेकर उठ गई। ड्राइवर को बता दिया तुम्हें ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। बुशरा उसे हदायत देती हुई दरवाजे तक आई। आपी मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं तुम आराम से आना। हया की बात पर दाई अम्मी ने लॉन से हाँक लगाई। हया अजीब नजर से उन्हें देखने लगी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अपने दिमाग से सारी मनफी ख्यालात झटक कर वो गाड़ी में बैठ गई। शायद पुलिस स्टेशन वालों ने ताई अम्मी को सीधा कर दिया हो। वो खुद को तसल्ली देने लगी। लो ये जोड़ा पहन कर तैयार होना, तेरे ससुराल से आया है। वो बुशरा को एक थैला पकड़ाकर पलट गई। वो बेबसी से थैला एक तरफ रख कर बैठ गई। कैसी जिंदगी है ये? अगर हया का ख्याल ना होता तो खुदकुशी कर लेती। आंसू टिप टिप उसकी गालों पर बहने लगे थे। शहरोज मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हूँ। वो ख्यालों में शहरोज से मुखातिब थी। ताई की दी हुई धमकी उस डरपोक लड़की को डराने के लिए काफ़ी थी। वो किसी से मदद मांगने का सोच भी नहीं सकती थी। वो आंसू पूंछती जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। ब्यूटेशन कमरे में दाखिल हुई तो दुआ कर रही थी। उसे देखकर जल्दी से उठी। मम्मा, अगर शहरोज भाई ने उसकी शादी के बाद भी उसे ना छोड़ा, मतलब अगर तलाक दिलवा दी तो? मिसबा शीशे के सामने खड़ी तैयार होती माँ से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे अब्बा सब संभालेंगे। वो लिपस्टिक लगाती बोली, फिर अपने बाल सेट करने लगी। आपने डैड को क्या बताया? वो कैसे मान गई शादी के लिए? मिसबा तजस्सुस से बोली, अरे तेरे बाप को ठगना कौन सा मुश्किल काम है?
میں نے کہہ دیا کہ یہ بشرا کا عاشق ہے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیں ہم ہی شادی کروا دیتے، کم از کم عزت تو خراب نہیں ہوگی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مکرو لہجے میں بولی۔ دروازے پہ کھڑا وجود یہ سب سن کر ساکت ہو گیا۔ بارات آ چکی تھی، بشرا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنی ویران آنکھیں لیے کھڑی تھی، اس کا سراپا کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ برائڈل میک اپ میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوبیہ کے ہمراہ اپنے بھاری ہوتا وجود گھسیٹتی اسٹیج پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہونے والا دلہا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شادی میں فرقان صاحب کے چند دوست آئے ہوئے تھے۔ نکاح بالکل سادگی سے رکھا گیا تھا، بالکل مخفی، کہیں تو بہتر ہوگا۔ ٹیرس سے جانگتا وجود بے چینی سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بشرا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ وہ لرزتی پلکوں سے اپنے گود میں پڑے کامتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اور کتنے امتحان باقی ہیں، رک جائیں مولوی صاحب۔ ایک مردانہ آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شروز غصے سے لال چہرہ لیا دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے پولیس وردی میں ملبوس سکندر اور چند اہلکار کھڑے تھے۔ شروز تیزی سے چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچا اور دلہن میاں کی زبردست گونسوں لاتوں سے دعوت کر ڈالی۔ پورے ہال میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ آپ کو ریسٹ کیا جاتا ہے ایک لڑکی کو اس گینگ کے ہاتھوں بیچنے پر جو لڑکیاں سمگل کرتے ہیں۔ سکندر نے ہتھ کڑی صوبیہ اور فرقان صاحب کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ بشرا حق دک سی بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اسے بیچا گیا تھا؟ ٹیرس پر کھڑا وجود ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ وہ حیا تھی، حیا گولفام، جو سکندر کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے پہنچی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سفید پڑتی بشرا کو تھام کر وہ اس کے ہاتھ سے لانے لگی۔ ہم نے بیچا نہیں ہے، یقین کریں، ہم تو صرف شادی کروا رہے ہیں۔ فرقان صاحب نے صفائی پیش کی۔ اب یہ سب باتیں تھانے جا کر۔ سکندر نے ان کے ہاتھ کڑی لگائی۔ رکے ایس ایچ او صاحب، نکاح میں تو شامل ہونے دینے۔ شہروز نے روکتے ہوئے زمینی الفاظ میں کہا تو حیا اور بشرا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ شہروز حیا کو سائڈ کرتا خود بشرا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انسپیکٹر صاحب میری بات سنیں۔ وہ 1.5 عورت خود کو ہتھ کڑیوں سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سکندر سے بولی۔ چپ رہو ورنہ دھڑ دوں گا کان کے نیچے۔ سکندر غصے سے بولا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو اس وقت سنجیدگی سے کھڑا نکاح ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ حیا کو جانتا ہی نہ ہو۔ نکاح کے بعد سکندر نے شہروز کو مبارکباد دی۔ تائی اور مصباح کلس کر رہ گئے تھے کہ یہ کرائے پر پانی پھر گیا تھا۔ شہروز یقین کرو مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ صوبیہ نے بشرا کا سودا کیا ہے۔ فرقان صاحب بولے۔ فرقان صاحب میں نے کوئی سودا نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صوبیہ ٹڑک کر بولے۔ جھوٹی مکار عورت، تو نے ہم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں اس لڑکی کے۔ ہم جیل گئے تو بھی جائے گی۔ وہ 1.5 عورت چیخی تھی۔ انہیں لے چلو۔ سکندر نے کانسٹیبل کو حکم دیا تو وہ 1.5 عورت اور اس کے بیٹے کو لے گئے۔ سکندر نے آگے بڑھ کر صوبیہ اور فرقان کی ہتھ کڑی کھول دی۔ اپنی بیوی کو لگام دے ورنہ ایک دن بہت ذلیل کروا دے گی۔ انہیں کہہ کر شہروز کو لیے باہر چلا گیا۔ آپ ہی چلیں کمرے میں۔ حیا بشرا کو لے کر کمرے میں چلے گئی۔ دیکھ سکندر، یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسے سیدھا سیدھا بتا دیتا، تیری آگے بات بنی نہیں تو تو نے مزید بگاڑ دے۔ سکندر نے شہروز کو حیا کے بارے میں بتایا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ یار میں نے سوچا تھا کہ اگر اسے مجھ سے محبت کرنی ہوگی تو ایسے ہی کر لے۔ پولیس یونیورس میں دیکھ کر تو ہر لڑکی مرتی ہے مجھ پر۔ وہ گردن اکڑا کر بولا۔ مگر میں نہیں مرتی۔ حیا کی آواز پر دونوں چونکے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ میں تم جیسے گھٹیا اور دھوکے باز لڑکے سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے؟ حیا غصے سے دان پیس کر بولی۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سنو۔ سکندر بے بسی سے بولا مگر وہ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہروز بشرا کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ کچھ نہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آج شاید بول رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا تو اصولاً آپ کو میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ شہروز نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا لیکن وہ کچھ کہتی مگر حیا کمرے میں داخل ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ لیکن کچھ نہیں، جیجو آپ چلے، میں آپ کی دلہن کو لاتی ہوں۔ شہروز مسکرا کر کمرے سے نکل گیا مگر بشرا اسے گھور کر رہ گئی۔ حیا تائی امی، وہ بے بسی سے بولی۔ تائی امی کچھ نہیں کر سکتی، اب شادی ہو گئی ہے آپ کی، وہ ادا سے اپنی ٹیل پونی ہلا کر بولی۔ بشرا کو ایک سرخ رنگ کا شرارہ پہنا کر اسے تیار کر کے وہ اسے شہروز کے کمرے میں بٹھائی۔ شہروز اس وقت واش روم میں موجود تھا۔ حیا اسے بٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کنفیوز سی انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھی تھی۔
واش روم کا دروازہ کھلنے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شہروز مسکرا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، اس کا حسین چہرہ دیکھ کر بے اختیار بولا۔ بشرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہے میرا۔ بشرا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت ہی محبت تھی۔ اب خوش ہے نا؟ بشرا نے اس سے سوال کیا۔ بے حد خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ خوشی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ مطلب آپ تو اگلے ہفتے آنے والے تھے نا؟ بشرا نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ اس کا ڈر شہروز کے رویے سے ختم ہو گیا تھا۔ مجھے میری سالی پل پل کی خبر دے رہی تھی۔ جب آپ نے اسے اپنی دوست کے گھر بھیجا تو وہ راستے سے واپس آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول دیکھ کر اس نے مجھے واپس آنے کا کہا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی رانی کے پاس آ گیا۔ شہروز نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ شکریہ، بشرا نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے ایسے شکریہ نہیں چلے گا، اپنا انعام میں خود وصول کروں گا، وہ شرارت سے بولا تو بشرا کھلکھلا کر ہنس دی۔ فرقان صاحب سے اچھی بھلی بے عزت ہونے کے بعد صوبیہ اب غصے سے بھری بیٹھی۔ مجھ سے چھوڑوں گی نہیں، اسے میرا بیٹا چھین لیا، اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ابھی سونے ہی لیٹی تھی جب اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر دوسری طرف کوئی پاگل ہو گیا تھا، کال پہ کال کیے جا رہا تھا۔ ہیلو جی، کیا قیامت آ گئی ہے جو اس وقت کال پر کال کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے کال ریسیو کرتے ہوئے بول پڑی۔ ایک بار بات سن لو پلیز۔ سکندر کی بات پر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجنے لگا تو اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ دھوکے باز، فراڈ، پیچھے ہی پڑ گئے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اس دوران حیا نے دوبارہ سکندر کو نہیں دیکھا تھا۔ تائی اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ شہروز اور بشرا کا زیادہ وقت گھومنے پھرنے میں ہی لگتا تھا۔ کل حیا کا پہلا پیپر تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی جی جان سے پڑھائی کر رہی تھی۔ اے لڑکی، ملازمہ چھٹی پر ہے، چل کچن سمیٹ دے۔ تائی امی دھڑام سے دروازہ کھولتی ہوئی بولی اور یہ جا وہ جا۔ وہ اٹھی اور دروازہ لو کر کے پھر سے پڑھنے لگی۔ شور کی آواز پر وہ اٹھ کر باہر گئی۔ نوکر نہیں ہے جو کسی کی جس کو کھانا چاہیے وہ خود بنا لے، شہروز صوبیہ کو کہتا بشرا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ غالباً تائی نے بشرا سے کسی کام کا کہا تھا۔ پیپر کافی اچھا ہو گیا میرا، ایزی تھا۔ وہ ماہی کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی پیپر کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ حیا، وہ دیکھ۔ ماہی نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سکندر پولیس یونیفارم میں، آنکھوں پر چشمہ سیٹ کرتا کالج میں داخل ہو رہا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے پولیس کی پوری نفری چلی آ رہی تھی۔ حیا اور ماہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ وہ سب یہاں وہاں دوڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد چند اہلکاروں نے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں اریسٹ کر لی گئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے سر؟ ایک پروفیسر نے سکندر سے سوال کیا۔ یہ وہ گینگ ہے جو لڑکیاں اغوا کر کے بیچتا ہے۔ کافی محنت کے بعد یہ لوگ ہاتھ لگے ہیں، سکندر مطمئن سے بولا۔ ان لڑکوں میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس نے ایک مرتبہ سکندر کی ریگنگ کی تھی، تب حیا نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ سیدھے سے حیا کو نظر انداز کرتا اسی شان سے کالج گیٹ سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے تمام اہلکار میں نکل گئے۔ حیا کو اپنا نظر انداز کرنا بہت برا لگا۔ وہ پیر پٹکتی کینٹین کی طرف چلی گئی۔ ماہی بھی اسے آواز دیتی اس کے پیچھے لپکی۔ مصباح، تو پاگل ہو گئی کیا؟ بکواس کرتی ہے، صوبیہ چیخی تھی۔ ان کی نام نہاد بیٹی کارنامہ کر کے آئی تھی۔ ماما معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا وہ دھوکے باز نکلے گا، وہ شرمندہ سی بولی۔ کمرے کے بعد سے گزرتی حیا وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ تجھے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا کیا؟ تو خود گئی تھی اور اب یہ گناہ اٹھا لائی ہے؟ اسے بازو سے پکڑے غصے سے بولی۔ ماما پلیز، مصباح اپنے درد کرتے بازو کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ تو ابھی کے ابھی میرے ساتھ ہسپتال چل رہی ہے، اس مصیبت سے جان چھڑوائیں گے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے دروازے تک لائی۔ دروازہ کھولتی وہ ٹھٹک گئی۔ شہروز اور حیا آنکھیں پھاڑ رہے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حیا کو وہاں کھڑا دیکھ کر شہروز بھی چلا آیا تھا۔ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر اس کا جسم سن ہو گیا تھا۔ ماما کیا ہے یہ سب؟ وہ دہاڑا۔ صوبیہ سمیت مصباح بھی کان گئی۔ بھائی معاف، مصباح نے کچھ کہنا چاہا مگر حیا کا ایک زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ بے حیا لڑکی، مجھ پر الزام لگا رہے تھے تم لوگ اور اپنی بیٹی چھی، وہ غصے سے بولی تھی۔ صوبیہ چپ سی رہ گئی تھی۔ شام کو فرقان صاحب گھر پہنچے، وہ الگ بھنجال آیا ہوا تھا۔ ماما خدا کے لیے کچھ کریں، میں مر جاؤں گی، میں اپنا بچہ نہیں مار سکتی۔
اب وہ ماں کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس بچے کو نہیں مار سکتی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں سن بیٹھے تھے۔ اس خبر نے سب کو ہلا دیا تھا۔ تو اس گناہ کو پالے گی؟ صوبیہ پھٹ پڑی۔ گناہ نہیں ہے، یہ نکاح کیا تھا میں نے زہیب سے۔ ہاں تو کہاں ہے تیرا زہیب؟ فرقان صاحب شدید غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ بابا اس نے مجھے طلاق دے دی، وہ بچہ نہیں چاہتا تھا، وہ روتی بولی۔ تو نے چھپ کر نکاح کیا کیوں؟ وہ آوارہ بدماش لڑکا، اب کہاں ڈھونڈے اسے؟ فرقان صاحب پھر سے بولے۔ شہروز خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ بشرا اور حیا کو وہاں آنے سے منع کیا تھا، مگر حیا ریلنگ پر کھڑی سب کو سن رہی تھی۔ مصباح نے ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ بابا میں نے نکاح مما کی مرضی سے کیا تھا۔ اس نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے صوبیہ؟ وہ حیرت سے صوبیہ کا منہ دیکھنے لگی۔ جی، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہروز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کیا درا اس حیا کا ہے، اسی نے ورگلایا تھا میری بچی کو۔ میں کیا کرتی، میں نے بدنامی کے ڈر سے نکاح کروا دیا، حیا نے مجھے مجبور کیا تھا۔ صوبیہ آنسو بہاتی بولی۔ بس کر دے ماما، میں جانتا ہوں آپ کو کتنا دھمکاتی ہوگی۔ شہروز تنزیہ بولا۔ تو بھی اب اس کی طرفداری کرے گا؟ صوبیہ بولی۔ شہروز کچھ کہتا مگر موبائل فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے کہتا کال کاٹ کر موبائل پر کچھ دیکھنے۔ میرے اللہ، اس کمینے نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال دی ہے۔ وہ صدمے سے سر پکڑے بولا۔ کیا؟ مصباح سمیت صوبیہ اور فرقان صاحب بھی چونکے اس نے سوشل میڈیا پر مصباح کی ویڈیو وائرل کر دی ہے۔ شہروز آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سے فون بجا اور پھر فون پر فون، لوگ فون کر کر کے مصباح کے کارنامے کی خبریں دے رہے تھے۔ شہروز غصے سے لال ہوتا مصباح کی جانب بڑھا۔ تیرے جیسی بہن سے بہتر تھا کہ میری کوئی بہن نہ ہوتی۔ اس کے باوجود بوجھتا وہ غصے سے بولا۔ حیا ریلنگ پر کھڑی سہمی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ اللہ جی مدد کرنا۔ وہ مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ انجانا سا خوف تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرقان صاحب کی دبی دبی چیخ پر وہ لوگ پلٹے۔ بابا، بابا کیا ہوا؟ شہروز بھاگ کر پہنچا۔ گاڑی نکالو۔ بابا سانس لے، ہوں ابھی ہاسپٹل چلیں گے بابا۔ وہ نے کندھے پر اٹھائے باہر کو بھاگا۔ حیا بشرا کو لیتی ان کے پیچھے بھاگی، مگر تب تک گاڑی جا چکی تھی۔ اگر تایابو کو کچھ ہو گیا تو؟ بشرا دل پر ہاتھ رکھے روتی چلے گی۔ حوصلہ کریے آپی، آپ چلیں، ہم دوسری گاڑی میں چلتے ہیں۔ اسے ساتھ لیے ڈرائیور کو کہتی گاڑی لے کر ہسپتال کی جانب بڑھ گئی۔ شہروز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہسپتال پہنچے۔ وہ صبح تک پورے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ فرقان صاحب ہارٹ اٹیک سے گزر گئے تھے۔ صوبیہ بیگم چیخ چیخ کر روتی اور معافی مانگتی جاتی۔ اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اللہ معاف کر دے۔ وہ بال ہاتھوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مصباح کو دیکھ کر خسر پسر کر رہی تھی۔ حیا بشرا کو سنبھالے خود بھی روئے جا رہی تھی۔ تایا نے کبھی ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا تھا، مگر وہ تھے رباب کی جگہ۔ وہ اتنی بے حس نہیں تھی کہ اسے دکھ نہ ہوتا۔ جنازہ لان میں رکھا گیا تھا۔ سب عورتیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ صوبیہ رو رو کر نڈھال سی ایک طرف ڈہ گئی۔ مردانہ رونے کی آواز پر حیا نے مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ گلفان صاحب، اس کا باپ جسے وہ 6 سال بعد دیکھ رہی تھی، بھائی کی میت پر بیٹھے زاروں کے تار رو رہے تھے۔ اسے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بشرا کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ جب عورتوں نے چیخو پکار پر وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ محلے کی عورتیں گھر میں جمع تھی۔ لون کے بیچوں بیچ مصباح کا وجود پڑا تھا۔ مصباح، یہ کیا ہوا؟ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ خودکشی کر لی اس نے، چھت سے کودی ہے، ایک عورت نے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اس کے بے جان وجود کو تکنے لگی۔ شہروز بھائی، یہ کیا ہو گیا یہ سب؟ وہ شہروز کی طرف بھاگی جو خشک آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تائے کو مرے 3 دن ہوئے تو اب مصباح۔ صوبیہ بیگم کا تو دماغ ایک جگہ پر نہیں تھا، کبھی روتی تو کبھی ہنستی۔ مرنے دو اس سے بھی حیا، زندہ رہ کر روز مرتی سے آج ہی مر گئی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سپاٹ لہجے میں بولا۔ شہروز بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شہروز بھی برداشت نہ کر پایا تو ڈہ گیا۔ کس کی نظر لگی میرے گھر کو؟ میں کیا کروں؟ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ بشرا صوبیہ کو سنبھال سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ سارا گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شہروز اٹھ یار چل۔ سکندر نے آتے اسے اٹھایا اور جلدی سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے زمین کو گو رہے تھے۔ صبح سے کسی نے کھانے کا لقمہ تک نہیں نکلا تھا۔ گلفان صاحب بھی بیوی سمیت وہیں تھے، مگر ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حیا میری بچی، انہوں نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ چونک گئی۔ اٹھو کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سبھی کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ وہ
خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی۔ حیا، گلفان صاحب لان میں بیٹھی حیا کے پاس بیٹھتے اسے پکارنے لگے۔ وہ بے رخی سے اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم سب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا غلطی ہے میری؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا غلطی ہے؟ ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا تو اب کیوں یاد آ گئی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے ہاتھ چھڑواتی چیخی تھی۔ اس کے شور پر سب لوگ باہر بھاگے تھے۔ حیا، میری بات سن لو ایک بار۔ وہ کھڑے ہوتے منت کے انداز میں بولے۔ انکل، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اپنے بچوں کے بعد ان کی بات ختم ہونے سے پہلے حیا جی کی کون سے بچے؟ کس کے بچے؟ جب ہم زیت میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب میری ماں مری تب کہاں تھے؟ جب میری کردار کشی ہوئی میری بہن نے اذیتیں جھیلی، ماریں کھائیں، تب کہاں تھے آپ؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی تھی۔ اس کی ٹیل فونی ڈھیلی ہوتی کندھوں پر جا لگی تھی۔ میں آیا تھا، بہت بار آیا تھا، غلفان صاحب روندی ہوئی آواز میں بولے تو سب چونکے تھے۔ مطلب؟ شہروز نے اچنبھے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں بہت مرتبہ مگر دھتکارے گے۔ جواب گلفام صاحب کی دوسری بیوی طوبا نے دیا تھا۔ بشرا نے حیا کو دیکھا تھا۔ حیا گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہاری تائی صوبیہ اور مرحوم فرقان صاحب ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے۔ چوکیدار تک کو منع کر رکھا تھا کہ ہمیں گیٹ سے ہی دودھکار دیا جائے۔ تمہاری ماں کے مرنے پر حیا اور بشرا کے ملنے پر ہر مہینے میں امید لیے آتے تھے اور بے عزت ہو کر جاتے۔ طوبا کہتی چلی کہ غلفان صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اپنوں کی جدائی نے مار ڈالا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی، پھر لوٹ کر آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ میرا سگا بھائی مجھے دودھکارتا رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بشرا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا روئے مت، ہم ساتھ ہیں نا؟ گلفام صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ حیا بھی پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری عمر غلط فہمی میں گزری تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی باپ کی جانب آ گئی۔ ابا، گلفام صاحب نے اپنی دونوں لاڑلیوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ آج اسے بس کے ذریعے جانا تھا کیونکہ مصروفیات کے باعث کوئی اسے لینے نہیں آ سکتا تھا۔ آج آخری پیپر تھا جو اس نے کافی اچھا دیا تھا۔ اب بس کالج سے چھٹیاں تھیں، پسینوں پسینی ہوتی وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ اکا دکا لوگ وہاں موجود تھے مگر زیادہ رش نہیں تھا۔ تھک کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا مگر اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ اس کی وجہ سے شاید سکندر تھا جو اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ بس آ چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کر بس میں سوار ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتی عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگم بھاگ لگے ہوئے تھے۔ بشرا کچن میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ملازمہ بیٹھک صاف کرنے میں مصروف تھی۔ گلفام صاحب اور ان کی بیوی نہ جانے کیا بحث کرنے میں مصروف تھے۔ صوبیہ تو شوہر اور بیٹی کی موت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اس لیے انہیں علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ شہروز بازار سے سامان لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے حیا، تم آ گئی، چل جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر کام میں مدد کر دوں بہن کی۔ شہروز اسے کھڑا دیکھ کر بولتا کچن میں چلا گیا۔ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ وہ کچن میں آتی بولی۔ ہاں، تمہارے رشتے والے آ رہے، بشرا نے مصروف انداز میں اسے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ وہ کمرے میں چلو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ بشرا نے اسے کچن سے باہر دھکیلا تو وہ کمرے میں چلے گی۔ آپی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز، وہ صدمے سے بولی تھی۔ اس کے رشتے والے آ رہے تھے اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والے شہروز کی جان پہچان والے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ کیوں ساری عمر ہمارے سینے پر مونگ دل ہوگی کیا؟ تو کمرے میں داخل ہوتی اسے چھیڑنے لگی۔ آنٹی پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ آنٹی؟ حیا، میں آنٹی ہوں، طوبا حیرت سے بولی۔ سوری، میں بھول جاتی ہوں امی، حیا زبان دانتوں میں دباتی خفت سے بولی۔ طوبا اسے 100 بار بتا چکی تھی کہ انہیں امی بلایا کر مگر وہ ہمیشہ بھول جاتی تھی۔ دیکھو یا جو بھی ہو، شادی تو ہوگی ہی اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ دونوں سے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ وہ بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا میں سکندر کو چاہتی ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں کیوں کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی؟ اسے اگر محبت ہوتی تو نہ مجھے نظر انداز کرتا اور نہ ہی اتنے دنوں تک غائب رہتا۔ یہی ہوتی ہے محبت، ذرا سی بے عزتی پر ہی اوقات دکھا دی۔ وہ خود کو خود ہی جواب دیتی تیار ہونے چلے گی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بہن اور ماں حیا کو انگوٹھی پہنا کر جا چکی تھی۔ سننے میں آیا تھا بہن شادی شدہ ہے، گھر میں لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ والد چند سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ فی الحال لڑکا شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے ہوئی۔ سچی؟ تیری شادی؟
माही हैरत से चीखी। हाँ सच्ची, वो संजीदगी से बोली। माही हया के घर आई हुई थी। पेपर्स खत्म हो चुके थे, सो वो दोनों कॉलेज से फ्री थी। हया ने पहले तो उसे अपने घर में गुजरी क़यामत के बारे में बताया तो वो अफसोस करने लगी, मगर रिश्ते की बात बताते उसका मुंह हैरत से खुल ही गया था। तू खुश नहीं है? उसकी खामोशी को भांपते हुए उसने सवाल किया। उदास भी नहीं हूँ, बस कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। वो गहरी सांस लिए बोले। अच्छा लड़के की पिक्स तो दिखाओ। माही ने झट फरमाइश की। मैंने नहीं देखा लड़का, उसने बेजारगी से कहा। मतलब बिना देखे शादी? वो हैरान हुई। मुझे दिलचस्पी नहीं है लड़का देखने में। वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। अगर में किसी ने भी जहमत नहीं की दिखाने की। माही की हैरत ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। हया, तो सिकंदर को चाहती है? माई के यकदम कहने पर वो झटके से पलटी। पागल है क्या? बकवास मत कर, मैं क्यों मिसने को चाहूंगी? वो लापरवाही से बोली। तू यूं उदास क्यों है? देख, तू अगर उसे चाहती है तो बोल दे, ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। उसने उसे समझाना चाहा, मगर वो अपनी पोनी टेल झटकती बजाहिर लापरवाही से सोफे पर बैठ गई। शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थी, मगर वो अपने अंदर की वीरानी के बाद कुछ भी खुशी से नहीं कर रही थी। अगर उसने एक बार भी पलट कर देखा होता तो शायद मैं कुछ सोच ही लेती, मगर वो तो भूल ही गया। वह लॉन में बैठी उदासी से सोचने लगी, फिर सर झटकती उठकर फूलों को देखने लगी। उसे सब कुछ अजीब सा लगा था, मगर वो अपने अंदर के जज्बात को जुटलाकर शादी की तैयारियों में मसरूफ रहती थी। उसने ना तो लड़के का नाम जानना जरूरी समझा और ना ही उसकी तस्वीर देखी। उसकी सास और नंद कई बार आकर मिल चुकी थी, मगर घर में तो मानो लड़के का जिक्र तक नहीं होता था। हया, ये ड्रेस अच्छा है ना? मैंने ये मेहंदी पर पहनना है और ये बारात पर। बुशरा उसे अपनी की गई शॉपिंग दिखा रही थी और वो बेदहानी में सब देख रही थी। हया मेरी जान, उदास मत हो, हम तुझसे मिलने आते रहेंगे। उसे गुमसुम सा देखकर गुलफाम साहब ने उसे अपने साथ लगाया तो वो रो पड़ी। न जाने उसे क्या गुबार था कि वो रोती रही। किसी ने उसे चुप नहीं करवाया। अपना गुबार उसने आंसुओं के जरिए निकाला और मुतमईन सी हो गई। अपने बाप की पसंद पर उसे पूरा भरोसा था, इसलिए वो मुतमईन हो गई। आखिर वो दिन भी आ गया जब उसकी मेहंदी थी। सब लोग ही खुश थे, माही उसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वो सबको खुश देखकर खुश थे। जहन से सारी सोचें झटक कर वो मुतमईन हो गए थे। माशाल्लाह, दुल्हन तो बहुत प्यारी है। एक औरत ने उसके माथे पर बोझ सा दिया था। अपनी तारीफ पर उसने अदा से अपनी पोनी झटकी और माही को देखने लगी। इस पोनी को खोल दो, आज मेहंदी है, कुछ अच्छा सा स्टाइल बनवाओ। उसकी पोनी खींचती बोली। उसकी बुरी रेशमी बाल एकदम उसकी कमर पर लहरा के। किसी ने बहुत गौर से उसके बाल देखे थे। उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, मगर आंखों की वीरानी पर वो शख्स मुस्कुरा उठा। मेहंदी के फंक्शन के लिए उसे तैयार करने पार्लर वाली आ चुकी थी। तैयार होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्लर वाली रुखसत हुई तो उसने दराज से एक फ़ोटो फ्रेम निकाला। अम्मी, आप जिंदा होती ना तो मैं आपको अपने दिल का सारा हाल बताती। मैं आपके बिना बहुत उदास हूँ। मुझे अजीब सी घुटन हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूँगी? वो रोती हुई उनकी तस्वीर से बातें कर रही थी। हया, तैयार हो? बाहर से शायद माही ने पुकारा था। उसने जल्दी से आंसू साफ किए और तस्वीर को अपने बैग में रख लिया। वो इस तस्वीर के अपने पास ही रखना चाहती थी। पूरे फंक्शन में वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर चिपका कर बैठी रही थी। बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। कमरे में आते ही उसने जल्दी से चेंज किया और बिस्तर पर ढेर हो गई। थकन ने उसे कुछ सोचने का मौका ही न दिया और नींद की देवी उस पर मेहरबान होगी। उसकी आंख शोर से खुली थी। उसके बगल में माही घोड़े बेचे सो रही थी। वो न जाने कब उसके साथ आकर सो गई थी। वो बालों की पोनी बनाती उठी और कमरे से बाहर आ गई। वो तो मुलाजमा पर बरस रही थी। जरूर इस मुलाजमा ने कोई नुकसान किया होगा। वो बड़बड़ाती हुई कमरे में आ गई। बारात का फंक्शन शाम में था। असूलन तो उसे सो जाना चाहिए था ताकि शाम को वो थकी हुई ना होती, मगर उसे नींद ही नहीं आई। वो तो टेरेस पर चली गई। आज बादल छाए हुए थे, यकीनन बारिश लगनी थी। वो काफ़ी देर यूं ही टहलती रही, अपने हाथों पर लगी मेहंदी को घूरती रही। मेहंदी का रंग काफ़ी गहरा आया था और सर झटक कर नीचे आने लगी। भूख भी अब जोरों से लगने लगी थी। यूं ही पूरा दिन माही की बोंगियां सुनते ही, कभी बुशरा की इमोशनल बातें सुनते उसका गुजर ही गया। उसके दिल में ना कोई खुशी थी और ना कोई क्यों, बस बेचैनी थी, न जाने क्यों। वो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। माही बार बार उसे छेड़ रही थी। हया, मैंने दुल्हा देखा है, अभी अभी बहुत खूबसूरत है, हैंडसम भी है। वो उसके घूंघट में मुंह दिए सरगोशी कर रही थी। माही, मेरे घूंघट से बाहर निकलो, सब लोग देख रहे हैं। वो चिढ़ कर बोली। अरे कुछ नहीं होता, सुनो तो। माही लापरवाही से बोली। इससे पहले कोई मजीद कुछ कह निकाह ख्वास स्टेज पर आए तो वो घूंघट से बाहर को निकली थी।
اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ عجیب بے چینی نے اس کے پورے جسم میں ہلچل مچا دی تھی۔ کہ آپ کو سکندر شاہ ولد اکبر شاہ حق مہر 50 لاکھ سکہ ہے راج الوقت کے یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سکندر نام پر روں گی۔ کیا اس کا نام بھی سکندر ہے؟ واہ قسمت کے کھیل تو دیکھو، جس نام سے دور بھاگتی تھی اب وہی ساری زندگی سننا پڑے گا۔ وہ عجیب انداز میں سوچتی سر لانے لگی۔ حیا کیا ہوا بولو نا۔ بشرا اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی۔ جی قبول ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کہتی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی لیکن وہ عجیب سی بے چینی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دلہا نہ ہی اندر آیا اور نہ ہی اس نے کوئی تصویر لی۔ عجیب دلہا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ گلفام صاحب کے سینے سے لگی خوب روئی۔ سب سے ملتے ملتے آخر میں وہ برشا کے گلے لگی تو بچپن کی تمام حسین یادیں اس کے ذہن میں گم گئی۔ ماں کو یاد کر کے اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کا رونا یا پھر وقت کا ضیاع دلہے سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ خوبرو شہزادہ اپنی دلہن کی جانب بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ رونا دھونا بہت ہوا، اب چلتے ہیں، غمگین آواز میں کہتا وہ اسے گاڑی میں لے گیا۔ سب لوگ اس کی حرکت پر ہونک بنے دیکھتے رہ گئے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ حیا نے اپنی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے دلہے کو دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہے یا پھر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی مگر وہ سب سے انجان گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ چند رسموں کے بعد اسے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ اب تک صدمے کی حالت میں بیٹھی اس چہرے کو سوچ رہی تھی جسے اس نے گاڑی میں دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی۔ یوں ہی حیران پریشان سی بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک وجود بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے بڑھ سے اتری اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ سب کیا ہے سکندر؟ وہ اب یقین کر چکی تھی وہ سکندر ہی ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہی بتا رہی تھی۔ ہماری شادی اور کیا؟ وہ مطمئن سا کہتا اسے آنکھ لگا گیا۔ مطلب یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ تم نے دھوکے سے شادی کر لی مجھ سے؟ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ شور سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتا اپنی واسکٹ اتار کر ہینگ کرنے لگا۔ سکندر مجھے کچھ بتاؤ گے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ حیا کے نخرے جب سکندر سے مزید برداشت نہ ہوئے تو اس نے شہروز سے اس بارے میں بات کی۔ شہروز پہلے تو حیران ہوا لیکن پھر اس نے سکندر کو ایک عجیب پلان بتایا۔ گھر میں سب کو یہ بات بتائی گی کہ دلہے کا نام، اس کی تصویر اور اس کا کچھ بھی حیا کو نہیں بتانا ہے۔ ماہی نے سب میں سکندر کا بہت ساتھ دیا تھا۔ حیا کے بدلتے جذبات اسے چہرے سے پڑھے جا سکتے تھے۔ ماہی وقتاً فوقتاً سکندر کو حیا کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتی رہتی تھی۔ مطلب سب لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا اور میں یوں ہی گل رہی تھی؟ وہ دکھ سے بولی۔ اپنے اندر کی بے چینی کی اصل وجہ اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ تم کس کے غم میں گل رہی تھی؟ سکندر نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ کسی کے نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اب کیا خیال ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی کس بارے میں؟ میرے ساتھ خوشی خوشی رہنا یا پھر یہاں بھی لڑنا ہے؟ اس نے اشارے سے آنکھ ونگ کی تو اس نے سر جھکا لیا۔ تم بہت برے ہو۔ اس کے بازو پر مکہ مارتی وہ ہنس دی تو سکندر بھی مسکرا اٹھا۔ پاگل کہیں کی۔